السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اینگر کے اوپر، اور غصے کی جو مینجمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں بار بار سب لوگوں کو ریمائنڈر دیتی ہوتی ہوں کہ اینگر از ناٹ این ایشو، یعنی ہمیں اینگر سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، گلٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے اس کو ڈیکوڈ کیسے کیا ہے، میں نے اس کی مینجمنٹ کے لیے اپنے لیے کیا پلان بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے غصے کو مینیج نہیں کرتے نا، تو ہم جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، میرڈ لائف میں جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارے چیلنجز چلتے رہتے ہیں، اور بڑے سیویئر قسم کے لوگوں کو چیلنجز آتے ہیں بیکاز آف مس مینجڈ اینگر۔ تو اس لیے غصے کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ یعنی غصہ جو ہے جب ہمیں آتا ہے اور جب ہم اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے سب سے جو ایک امپورٹنٹ بہت بڑا فلیگ ہونا چاہیے کہ میں اپنے غصے کو کیوں مینیج کروں، ناٹ جسٹ ٹو پریٹینڈ سوشلی ٹو بی اے ویری گڈ پرسن، بلکہ اس لیے کہ مجھے اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے غصے کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اسی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں گھر کی، تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اینگر آؤٹ برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود بھی اپنے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اچھی طرح بات کریں، تمیز سے رہیں، لیکن رہا نہیں جاتا، غصہ میں آتا رہتا ہے، اور وہ جو غصہ ہے پھر ہمیں بھی فرسٹریشن دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں ہوتے ہوئے سوچیں مجھے اللہ کی خاطر اپنے اس غصے کو مینیج کرنا ہے، تو ہماری جو ایک پرسنالٹی کی انٹیگریٹی ہے نا، وہ بہت بہترین ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ ہیں، ہم باہر ہیں، ہم اپنے غصے کو پراپر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جو بہت سے لوگ، جیسے اسپیشلی میں دیکھتی ہوں جب شادیاں ہوتی ہیں، جب رشتے آتے ہیں، تو وہ اتنی اچھی طرح سب سے ملتے ہیں، بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، اور شادی کے بعد جب لڑکی اس گھر میں جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میری تو ساس کے بھی سیویئر اینگر کے ایشوز ہیں، یا میرے سسرال میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے اینگر کے ایشو ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھتی ہوں کہ جی ان کے سیویئر اینگر کے ایشوز ہیں۔ ایوری ادر ڈے آئی کم اکراس اے فیملی ہو کمز اپ ٹو می کہ جی یہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے، اب ہم کیا کریں۔ اور وہ بچیاں بیچاری جو ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر آپ ایسی فیملی سے آئے ہیں جہاں پر کوئی چیختا نہیں، چلاتا نہیں، کبھی کسی نے غصہ نہیں کیا اس طرح نا، اور وائس ورثہ بھی اب ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ لوگ رشتہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا بچی تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ٹینٹرمز کر رہی ہوتی ہے وہی آ کر وہ شادی کے بعد بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت ساری فیملیز میرے پاس اس طرح آتی ہیں کہ جب ہم اپنی بچیوں کو گھر میں کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں دس از ناٹ رائٹ، تو دے ایکچولی اٹیک اس۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح اٹیک نہیں کر سکتی تو پھر وہ سیلف ہارم میں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ ایسپیکٹس پریکٹیکلی دیکھے تھے کہ غصہ جب آتا ہے تو ہمیں کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں، کیا ایکسرسائزز کرنی چاہیے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹریگرز کون کون سے ہیں، مطلب یہ جو غصہ میں آتا ہے یہ کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، ان کا پراپر انالیسز ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو غصہ نہیں آتا، بہت کامن سا ریمارک ہے، مجھے نہیں غصہ آتا، اس کی وجہ سے آتا ہے، یا وہ مجھے غصہ دلاتا ہے، یا لوگ سرکمسٹانسز ایسے پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ جبکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سچویشن جب ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے جو تھاٹ پروسیس ہیں ان میں کچھ ایسا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں طوفان آ جاتا ہے، اور وہ طوفان ہم سے مینیج نہیں ہوتا، اور وہ طوفان ہمیں کچھ ایموشنز دے دیتا ہے۔ تو سچویشن سم ٹائمز آر ناٹ سو بیڈ، بٹ جب بھی کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، ہم اس کا انالیسس کیسے کرتے ہیں، ایویلویٹ اس میں کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا اس میں کس طرح سے وہ لنک بنتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں بیہیویئر انالیسس،
کہ اگر آپ پورے ایونٹ کو ایک طرح سے ایک مووی کی طرح انالائز کریں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، پھر یہ ہو رہا تھا، اس نے یہ سوچا یا میں نے یہ سوچنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے ہاں واقعی پھر اس وجہ سے غصہ آیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے the way we think۔ جب ہم ان سچویشنز کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اپروچ سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے اینگر آؤٹ برسٹ نہیں ہوتے۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے، ہم نے اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے افیکٹ کرتی ہیں۔ اب آپ کو اپنے لیے کیا کچھ سوچنا ہے، مثلاً کیا میں انفلیکسیبل ہوں؟ کیونکہ جو لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے، میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نہیں رہ سکتی، مجھے ہر حال میں یہی چاہیے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو غصہ زیادہ آئے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسروں کے اوپینینز کو بہت ویلیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بھی دیکھیں نا، بہن بھائیوں سے لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، امی دیکھیں یہ مجھے دیکھ کے منہ بنا رہا ہے یا منہ بنا رہی ہے، امی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں تو 6 فٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اس نے صرف دور سے کوئی اشارہ کیا، وہ ہمارے لیے ٹریگر بن گیا۔ اور امی اس کے جواب میں یوزلی کیا کہتی ہیں؟ تم اگنور کرو۔ ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، بھائی سے محبت ہے۔ جبکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں، گیو می اے بریک، 6 فٹ دور سے اگر کوئی اشارے کر بھی رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹریگر ہونے کی؟ پھر یہ کہ کچھ لوگ اپنے بارے میں بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی پھر غصہ جو ہوتا ہے نا بہت جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی اگر آپ اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے، آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو خود ہی پک کر رہے ہوتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، وہ ایسے کیا کیا، اور پھر باہر سے بھی کوئی ایک سچویشن یا ایک شخص نے کچھ کر دیا تو اب کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے پبلک امیج کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹریگر بن جاتا ہے کہ جی میری انسلٹ ہوگی، فلاں نے میرے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا، یا اس طرح کی بات کیسے ہوگی۔ اچھا کچھ لوگ جو پرفیکشنزم میں ہوتے ہیں ان کو بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اپنا کام پروجیکٹ کیا اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں، سب اے مل گیا، نہیں اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا، یہ تو کافی نہیں ہے، اس سے بھی اور آگے چیز ہونی چاہیے تھی، کپڑے اچھے سے اچھے پہنے ہوئے ہیں اس پہ بھی راضی نہیں ہے، کھانا بہت اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں، اس پہ بھی خوش نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ جو انہوں نے اپنے دماغ میں سٹینڈرڈ بٹھایا ہوا ہے نا کہ کیا فیئر ہوتا ہے اور کیا انفیئر ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اگر ڈفرینٹ ہو جائے نا تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دس از انفیئر اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ان کے بارے میں غلط بات کہیں بول دے اور ان کو پتہ چل جائے، کوئی آپ کو بتا دے کہ جی تمہارے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا اب اگر وہ چیز آپ کے لیے بہت ٹچی پوائنٹ ہے اور آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ پیچھے سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اب آپ کو غصہ آ جائے گا۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں اسی بات کو سن کے کہتے ہیں چلو کیا ہوا، مٹی پاؤ، چھوڑو، آگے بڑھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس چیز میں انگیج ہونے کی۔ کچھ لوگوں کے اندر ویسی امپیشنس زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ میں کتنی جلدی ٹریگرڈ ہوتی ہوں، آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب آپ کسی کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ دھکے دھکے مار کے یا کسی سے وہ اشارہ کر کے لے کر مجھے آگے گھسا دو؟ یعنی ہم کئی دفعہ لائن توڑ تاڑ کے آگے جاتے ہیں اور ایسے معصوم بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا غصہ کیسا ہے۔ یا آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ ٹریفک ریج ہوتا ہے، روڈ ریج ہوتا ہے۔ اب روڈ ریج کیا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ وہ گالی گلوچ کرتے آ رہے ہیں، پاکستان میں ٹریفک ایسی، توبہ، اس گاڑی، اس کو دیکھو کیسے گاڑی چلا رہا ہے، اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی، اچھا اس نے ہیڈ لائٹ کیسے آن کی، اس نے ہارن کیوں اتنی زور سے کیا، میں بھی آگے جا کر اس کو کراس کر کے دکھاتی ہوں یا بتاتی ہوں۔ اور کیونکہ زیادہ تر ہمارے انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فادر ہیں، بھائی ہیں، وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے جملے بہت سننے کو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا پیشنس۔ تو مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے کتنا برا حال ہے ٹریفک کا، اور میں کہتی ہوں میں تو روز اسلام آباد سے پنڈی جاتی ہوں، پنڈی سے اسلام آباد آتی ہوں اور مجھے پتہ ہے وہی سڑکیں ہیں، وہی ٹریفک ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، سو آئی آلویز کیپ مائی بکس ود می، ڈرائیور الحمدللہ میرے پاس ہوتا ہے تو میں آرام سے اپنی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں اور میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ نہیں، دس از گوئنگ ٹو گیو می اے پرسنالٹی وچ از گوئنگ ٹو بی گیٹنگ ٹریگرڈ بائی اینی تھنگ۔ اگر میں نے یہاں پہ بھی اس سچویشن میں بھی اپنے آپ کو تنگی سے نہ بچایا، اور اگر فرض کریں ڈرائیور نہیں ہوتا کبھی تو تب بھی میرے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے، میں کوئی اپنا آڈیو سنتی آتی ہوں یا اپنی دعائیں پڑھتی آتی ہوں تاکہ یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی بات سے ٹریگر ہونے سے بچا لوں۔
آپ اپنے آپ کو اس طرح بھی دیکھیں، جب آپ اپنا فون ہوتا ہے نا یا لیپ ٹاپ تھکا ہوا ہوتا ہے، پرانا ہو گیا ہوتا ہے، تو اس پہ ہم کتنا غصہ اتارتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہے ہی میرے پاس پرانا فون اور ابھی میں افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں نیا فون لوں یا نیا لیپ ٹاپ لوں اور اسی پہ میں نے کام کرنا ہے، دیر از نو وے آؤٹ. اچھا اریٹیبلٹی تو ہوگی تھوڑی سی، بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو ورک آن اے پروجیکٹ اور یو آر ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ ہیپن اینڈ اٹس ناٹ ہیپننگ. تو لیکن یہ کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ اٹھا کے فون کو یا لیپ ٹاپ کو پھینک رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اس کو 15ویں منزل سے نیچے پھینک دوں کسی طرح نا، کہ یہ ٹوٹ کے خود ہی تباہ ہو جائے بالکل. یا یہ کہ کچھ لوگوں کو موسم پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، گرمی ہے تب غصہ، سردی ہے تب غصہ، بارش ہو رہی ہے تو کیا مصیبت ہے، آج میں نے تو یہ کرنا تھا. تو یہ ہمارے لیے سارے ٹریگرز بن رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے ہوتے. سو یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے کہ اینگر کے مینجمنٹ کے لیے ہم نے اپنی جو پرابلمیٹک ارریشنل تھاٹس ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے. اگر ہم ان کو ڈائریکشن نہیں دیں گے تو ہمارا غصہ نہیں مینج ہوگا. اب اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ میری ایکسپیکٹیشن میری اپنی ذات سے کیا ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی ذات سے ایکسپیکٹیشن بار بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، ابھی میں اتنا مینیج نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے اپنے اوپر ہر بات پہ غصہ آتا رہے گا. اسی طرح میری ایکسپیکٹیشن باقی لوگوں سے کتنی ہے، یعنی گھر والوں سے کتنی ہیں، ٹیچرز ہیں، اسی طرح اپنے کلاس فیلوز ہیں، پیئرز ہیں. اگر میں نے سب سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ دیکھو نا میں تو انسان ہوں نا، میں تو تھکی ہوئی ہوں نا، میں تو صبح سے شام تک پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، میرے تو پروجیکٹس ہیں نا، اب میں تو کچن میں جا کر برتن نہیں دھو سکتی، تو امی کرتی کیا ہیں سارا دن، یا یہ ملازمہ ہے اس کو رکھا کس لیے ہوا ہے، یا یہ کہ دیکھو میرے گھر میں کرائسس تھا، میں نے تمہیں پہلے سے بتایا تھا، تم نہیں کمپلیٹ کر کے لا سکتی تھی پروجیکٹ. ہم اپنے کولیگس کو کہہ رہے ہیں. یا ٹیچر کے بارے میں بھی ہم کوئی نہ کوئی غلط گمان کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا، ہم نے اپنے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن ہی رکھی لیکن دوسروں کے لیے کوئی ہم نے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ دی ہے جو وہ پوری ہی نہیں کر سکتا انسان، اس کے بس میں ہی نہیں ہے. ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کو ریئلسٹک نہیں رکھتے. اور اسی طرح سے دنیا کے بارے میں ہم نے کیا کیا ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے. اسی لیے جو لوگ اپنی قسمت کو، تقدیر کو کوستے رہتے ہیں، میری قسمت خراب ہے، یا یہ کہ ایون سوسائڈل آئیڈیشن جن کو شروع ہو جاتی ہے وہ اینگر سے شروع ہوتی ہے نا، پہلے فرسٹریشن ہوتی ہے، انہوں نے اتنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ بیکاز آئی فیل آئی ایم سچ اے جیم، تو دنیا ساری جو ہے نا وہ تو مجھے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے، ہر شخص میرے لیے تالیاں بجائے، ہر شخص مجھ سے خوش ہوتا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم یہ کیسے ایگزامن کریں گے، کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو میری ارریشنل تھاٹس ہیں، کیا اس کے لیے کوئی سرجیکل پروسیجر ہوگا، کیا کرنا ہوگا کہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں سوچ رہی ہوں اس کو میں ٹھیک کر سکوں. کوئی آئیڈیا کیا کریں گے؟ کیسے؟ ریالٹی کو تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا لیکن کیسے؟ What will be the practical key, practical tool for that? صبر اینڈ شکر تو ہم کر رہے ہیں لیکن پھر صبر اینڈ شکر کر کے ہم اتنا پھٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اتنے دن صبر کیا، اتنے دن شکر کیا، اب میری بس ہو گئی ہے، اب نہیں برداشت ہو رہا. یہ تو پرابلم ہے کیونکہ باہر سے ہم صبر اینڈ شکر ہیں لیکن اندر کیا ہے، اندر تو وہی اریٹیشن چل رہی ہے، وہی ٹریگرز جو ہیں ہمیں بالکل اندر سے نڈھال کر رہے ہیں، برا حال ہمارا ہو رہا ہے. This is about your self-talk, how you talk to yourself. ہم سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں. ہم کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا باہر، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایک میسج کنٹینیوسلی دے رہے ہوتے ہیں. There are going to be certain words or certain ideas which are going to pop up in our head. اب جب وہ پاپ اپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کو ہم کیچ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک پوری کنورسیشن میں ایکسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً آئیڈیا آیا، ہاں کتنی بدتمیز ہے یہ، اب یہ پاپ اپ آ گیا آپ کے اس میں مائنڈ میں. اب آپ اس کو کیسے انٹرٹین کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے زیادتی کی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ پیٹرن ہے یا کیا یہ آئسولیٹڈ ایونٹ ہے، میں اس کو کیسے اب ایڈریس کروں، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا جو آپ کو اریٹیبلٹی ہوگی یا ناراضگی ہوگی وہ سیٹل ہوگی اور آپ سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا دو بڑی چالاک سی ہمسائیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں، تم نے دیکھا اس نے کیا کیا تھا، پھر دوسری کہتی ہے تم نے دیکھا یہ کہہ رہی تھی میں تو اس کو سیدھا کروں گی، دوسری کہتی ہے میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ کرتی.
اور اگر آپ ایسے باتیں کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ سے، اندر آپ کا ایک مونولوگ ہے لیکن لگاتار آپ کو مزید آپ کے اس غصے کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پھٹ پڑیں گے اس شخص کے ساتھ. آپ 2 دن برداشت کریں گے، 4 دن کریں گے، پھر وہ کوئی چھوٹی سی بات تھی وہ بے شک آپ اس کو وہ سنائیں گے، وہ کہے گی تمہیں ہوا کیا ہے. اور سم ٹائمز ایسے ہی میٹرز کے لیے وین وی گو ٹو سم ایلڈرز، چاہے وہ بہن بھائی ہیں تو ہم پیرنٹس کے سامنے گئے ہیں، ہماری کالج یونیورسٹی میں ہوا ہے تو ہم اپنے ٹیچر کے پاس گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی، ٹیچر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، ہم کہتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی، کیونکہ باہر اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے دماغ نے، ہماری سیلف ٹاک نے اس کو بہت ایکسپینڈ کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ایک ڈراما سیریز بنایا ہوتا ہے، سیزن 1، سیزن 2، سیزن 3، ہم بلکہ آگے تک جانے کی کوشش میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں کہ جب ہمیں اس طرح کی باتیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں، ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ مسئلوں کو تو مجھے حل کرنا ہے، جو بھی مسئلے آتے ہیں، لیکن ایسی سوچوں کو میں نے لیٹ گو کرنا ہے، نکالنا ہے اپنے سسٹم میں سے. اگر میں نہیں نکالوں گی تو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے، یہ میرے ٹریگرز بنیں گے اور یہ مجھے غصہ زیادہ دیں گے. ٹھیک، تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ہی سینیریو ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس سینیریو میں بڑے کام رہتے ہیں اور کچھ لوگ اسی سینیریو میں کیا کرتے ہیں، بہت ان کے ایموشنز، جذبات جو ہیں دے آر بلون آؤٹ آف پروپورشن. یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنی سیلف ٹاک پہ چیک رکھتے ہیں کہ نہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ سے اپنا انالیسز اور مزید بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً آپ نے کیا اپنے بارے میں انالائز کرنا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز اپنے بارے میں کیا ہیں، میں اپنی فزیکل اپیرنس کے بارے میں کیا میری اپنی ایکسپیکٹیشن ہے، ریئلسٹک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے انٹلیکچولی اپنے لیے کیا سوچا ہوا ہے، کیا گول سیٹنگ کی ہوئی ہے، کیا اس کے لیے میری ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک ہے کہ نہیں ہے. جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ آئی اور اس کو اتنا غصہ آتا تھا. کیوں غصہ آتا تھا؟ شی واز ناٹ ایبل ٹو اسٹڈی پراپرلی اینڈ پریپیئر فار ہر ایگزامس پراپرلی. جب ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا تو پتہ یہ چلا، مثلاً اگر ابھی اس نے 20 آورس کی اسٹڈی کرنی ہے اپنے سیمسٹر کے پورے، جو بھی پڑھائی تھی یا جو بھی اس کا ایگزام تھا اس کے لیے، تو شی واز لیفٹ ود 5 آورس. اب ان 5 گھنٹوں میں وہ 20 آورس کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو when I told her کہ this will not be possible، تو وہ کہتی پھر میں فیل ہو جاؤں گی. تو میں نے کہا دیکھو ابھی تو آپ کے پاس وہی 5 گھنٹے ہیں، ان میں آپ 20 آورس کی اسٹڈی کر ہی نہیں سکو گی. اس سے صرف آپ کے اوپر اور زیادہ پریشر آئے گا اور آپ کولیپس کرو گی، آپ کو غصہ آئے گا یا ڈپریشن ہوگا یا کوئی بھی ایسا انہیلدی ایموشن آپ کے اندر آئے گا. تو میں نے کہا ابھی تو آپ اس میں سے سارٹ آؤٹ کر لو کہ کون سے چیپٹرز یا ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں جو کہ 5 آورس کی اسٹڈی میں وہ ٹائم میں پورے ہو سکتے ہیں، میں وہ کر لوں. بٹ میں نے اس کو کہا کہ آئندہ کے لیے سوچو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جس بھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے 5 گھنٹے دیے ہیں اور آپ کو جو کریکولم دیا ہے وہ 20 آورس کا ہے. کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ سچویشن ہو گئی؟ ٹائم مینجمنٹ نہیں تھی، اس نے ٹائم پہ پڑھنا نہیں شروع کیا. اس نے کہا کہ جب ہماری کلاسز ہوتی تھیں تب میں ساتھ ساتھ نہیں پڑھتی تھی، ہمارے جو کوئزز ہوتے تھے، شارٹ ٹیسٹ ہوتے تھے، اسائنمنٹس ہوتی تھی، میں ان پہ کیجول رہتی تھی. اور جب ایون ہماری پریپ لیوز بھی ہوئیں تب بھی میں نے بہت کیجول ایٹیچیوڈ شو کیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ او مائی گاڈ ایگزامز آر سو کلوز اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹڈی، تو پھر وہ بیچاری جو تھی وہ سخت پریشان ہوئی اور اس نے کیا کیا کہ اب پڑھنا شروع کیا. اب وہ پینک میں آ رہی ہے تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم وہ 5 گھنٹے بھی نہیں پڑھ سکو گی. تو آپ کو اس طرح سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے رکھنی ہے. پھر یہ کہ جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں میری کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. پھر یہ کہ کوئی سکسیس یا اچیومنٹ ہے اس کے بارے میں میری کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کئی اسٹوڈنٹس نے اپنی ایکسپیکٹیشن بار اتنی ہائی رکھی ہوتی ہے. ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کسی ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی جو بہت لائق تھی، ہمیشہ اس کا ہائیسٹ GPA ہوتا تھا اور ایک اس کے کسی سبجیکٹ میں تھوڑے سے مارکس کم آئے، ابھی بھی GPA ہائیسٹ آ رہا تھا اس کا، لیکن اس کو یہ لگا کہ شی واز ناٹ ایبل ٹو meet those expectations that she has set for herself. She committed suicide. اب آپ سوچیں کہ جو شخص اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اس طرح سے ایک رکھتا ہے ایک لیول پہ اور وہ نہیں کر پاتا، اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس پہ لینے ہوتے ہیں نا کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی اور مجھے کہاں پہ کیسے جانا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی اس ایکسپیکٹیشن میں اپنی اسپرچویلٹی کو بھی دیکھنا ہے. یعنی کچھ لوگ اپنے آپ کو ہر وقت گناہ گار سمجھتے رہتے ہیں، اپنی ہر بات پہ غصہ آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے.
اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ان میں سے کوئی بھی ایریا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ ریلیکس ہو جائیں، یہ سب امپورٹنٹ ایریاز ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میرے چیلنجز کیا ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے صحیح طریقے کیا ہیں۔ صرف اپنے آپ سے ایک ایسی ایکسپیکٹیشن رکھنا اور پھر اس کو میٹ نہ کر سکنا اور پھر غصے میں رہنا اور پھر اریٹیٹڈ رہنا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اسی طرح ہماری ایکسپیکٹیشن دوسروں کے ساتھ جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے مینرز ہیں جو مجھے کسی بھی انسان کے ساتھ پریکٹس کرنے ہیں، یہ کن مینرز پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کہاں کہاں ڈس اپوائنٹمنٹس مجھے ہو سکتی ہیں اور ان کو میں نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح کن لوگوں کے ساتھ میرا ریلیشن شپ اچھا بن سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں بن سکتا، کہاں سے مجھے سپورٹ مل سکتی ہے، کہاں سے سپورٹ نہیں مل سکتی، کون لوگ ہیں جو میری لائف میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ جب مجھے اپنی کوئی سٹوری سناتے ہیں، زیادہ تر سٹوریز ہوتی ہیں کہ جی میرے پیرنٹ ایسا، یا میرے بہن بھائی ایسا، یا ہمارا فلاں رشتہ دار ایسا، یا شادی ہو گئی ہے تو ہسبینڈ ایسا، ساس ایسی۔ تو وہ جب بار بار بتا رہے ہیں اور غصے میں آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا پاز کریں، رکیں، مجھے بتائیں آپ کو کم از کم 4 سال 5 سال 8 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، یا 15 ایپیسوڈز کا یا 8 ایپیسوڈز کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس پرٹیکولر شخص کے ساتھ، تو آپ کیوں یہ بات بار بار سوچ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی سٹوری سنتے سنتے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس شخص کا مزاج کیسا ہے، وہ شخص کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا، کس چیز پہ آپ سے کوآپریٹ کرے گا، کس چیز پہ آپ سے بالکل کوآپریٹ نہیں کرے گا، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو 2 منٹ کے لیے اگلا انسان فریز ہوتا ہے، پھر مجھے وہ کہتی ہے نہیں لیکن دیکھیں نا، اگر میں اچھی طرح بات کر رہی ہوں تو ان کو بھی اچھی طرح کرنی چاہیے نا، اگر میں ان کی بات مان رہی ہوں تو ان کو بھی بات ماننی چاہیے نا۔ میں کہتی ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ماننی چاہیے، لیکن اس شخص کا مزاج اپنا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ میں یہ کام کروں، انہوں نے کبھی خوش نہیں ہونا، تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گی، تو آپ کا وہ جو اندر کا غصہ، اریٹیبلٹی ہے، وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہر دفعہ ان سچویشن میں جا کر ہر دفعہ سوچتے ہیں اس دفعہ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ہم سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ۔ بھئی مجھے پتا ہے جب ابو گھر آتے ہیں تو تھوڑا غصہ کرتے ہیں امی پہ، میں ایکسیپٹ کر لوں اس کو، اور تھوڑی دیر کے لیے میں ڈیپ بریدنگ اس وقت کر لوں، تھوڑی سی دعائیں پڑھ لوں اور اپنے آپ کو ریلیکس کروں، اس کے بعد ابو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں نے کیونکہ ہر دن سوچا آج ابو کو غصہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ گھر آتے ہیں، آج امی کو جب میں گھر جاتی ہوں یہ بات نہیں بولنی چاہیے، اور پھر کیا ہوا، میں نے اپنے لیے اس بات کو ٹریگر بنا لیا، اب میرا موڈ خراب ہو گیا، اب مجھے گھر والوں پہ غصہ آنے لگا، اب مجھے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا، اب مجھ سے چیزیں نہیں مینیج ہو رہی۔ تو جیسے آپ دیکھیں ہم اندر کے موسم کو ٹھیک کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے مسائل بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہماری ایکسپیکٹیشن دنیا سے کیا ہے، یا آؤٹ سائڈ آور سیلف یا آور ریلیشن شپس کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں ڈیوائسز جو ہم یوز کرتے ہیں، اب اچھی سے اچھی ڈیوائس بھی ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے کریش ہو جائے، اب ہم پینک نہیں کر سکتے، اس پہ غصہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی ایک فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، اب ضروری نہیں آپ کو فوراً نیا لیپ ٹاپ مل جائے، فوراً نیا کوئی گیجٹ مل جائے، اتنے مہنگے آج کل تو فون ہی ہمارے اتنے مہنگے ہو چکے ہیں، سمپل سا فون بھی اتنا مہنگا ہے، اور کئی دفعہ آپ کا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضروری چاہیے ہے لیکن دا فیملی کانٹ افورڈ، انہوں نے اور پرائرٹی پہ کچھ ایکسپینسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر فرض کریں آپ کام صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوتی ہے، تو ان سے بھی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ اچھا، ٹریفک جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اس سے لوگ اتنے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے ویدر کے بارے میں بھی دیکھا، یعنی گرمی ہے تو برا حال ہے، اف یو آر مینٹلی پریپیئرڈ تو آپ دیکھیں آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے روزوں میں آپ دیکھیں نا، ادروائز اگر آپ کو دوپہر کا کھانا نہ ملے، کیفیٹیریا بند ہو، یا اور اس طرح کی سچویشن ہو، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ آج ہم نے کھانا نہیں کھایا، موڈ خراب رہتا ہے، سارا دن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن رمضان میں ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے بیکاز وی آر ویل پریپیئرڈ فار دیٹ۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہی ہے کہ ہم نے صبح سحری کرنی ہے، شام کو ہم نے مغرب کے ٹائم پہ روزہ کھولنا ہے، درمیان میں ہم کچھ نہیں کھا پی سکتے، تو ہمیں وہ چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی۔ اب یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہاں سے اب آپ کیا کریں، آپ اپنے لیے ایک جرنلنگ کر سکتے ہیں۔ جرنلنگ کر کے آپ لکھیں کہ اچھا میں نے اپنے بارے میں کیا سیکھا ہے، مجھے کیا سمجھ آتی ہے کہ کون سی چیزیں، کون سے سچویشنز، کون سے افراد، کون سی باتیں میرے لیے ٹریگر بن جاتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں محتاط ہونا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح کون سی ایسی باتیں ہیں جو میری لائف میں جب ٹریگرز بنتی ہیں
تو وہ میرے لیے ایک پینفل بات بنتی ہے اور مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں گی کہ غصہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بھی سچویشن آپ کی لائف میں آئی، آپ کا اور آپ کو وہ ٹریگر آپ کے لیے بن گیا، آپ کو غصہ آ جائے گا. اچھا، جو لوگ تو فوراً اپنے ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس غصے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں دیر از سم تھنگ آئی نیڈ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ، وہاں پہ ایک پاز کا بٹن دبا دیتے ہیں اور فوراً سلوشن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر افراد کیا کرتے ہیں، اس غصے کو روکتے نہیں ہیں، تھامتے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی ڈیم نہیں بناتے. جب وہ اس پرائمری ایموشن پہ ڈیم نہیں بناتے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک سونامی ویو آتی ہے سیکنڈری ایموشنز کی، ان کے جذبات اور بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو سیکنڈری ایموشنز آتے ہیں جس میں فرسٹریشن ہے، گلٹ ہے، شیم ہے، فیئر ہے، لونلینس ہے، ریجیکشن ہے، بہت زیادہ ہرٹ ہے، آپ اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں، اب یہ سارے ایموشن جو ہیں یہ آپ کے لیے مینیج کرنے امپاسبل ہو جاتے ہیں. وہ جو سیکنڈری ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر پرابلمٹک بن جاتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو پہلا ایموشن آیا غصے کا، وہیں پہ اس کو پکڑنا ہے اور اس کے لیے سلوشن پہ چلے جانا ہے. سیکنڈری ایموشن تک نہیں جانے دینا. سیکنڈری ایموشن میں تو پھر سیلاب ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، فلڈنگ ہے، پھر آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا، پھر وہ سب کو بہا کے لے جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیگیٹو باتیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ فوراً اپنی سیلف ٹاک کو چیک کریں. جو آپ کو وہاں پر باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، اب آپ لکھیں اور ان کو پازیٹیو کریں. جیسے اٹس ناٹ فیئر، تو اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں کچھ چیزیں فیئر نہیں ہوتی لائف میں، لیکن شاید وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن بار بہت بڑی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح اگر آتی ہے، اگر اندر سے سیلف ٹاک کہتی ہے اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، تو اپنے آپ کو بتاتے ہیں نہیں، میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول اس کو کیوں دیا، مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. اسی طرح اگر آپ کو یہ آتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، میری قسمت کیوں خراب ہے، تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، میرے اندر ضرور ایسا کوئی سکل ہے جو پالش نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ بار بار مجھے یہ سینیریو دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہاں پہ ٹھیک کر لو. پھر جب ہم کہتے ہیں وائی می، میرے ساتھ کیوں ایسے ہوتا ہے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کی سچویشن سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے اندر جھانک سکتی ہوں تو مجھے اپنی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اگر کاش ایسے ہو جاتا. پھر آپ اپنے آپ کو روک کے کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں، مجھے کاش پہ نہیں جانا، لیٹ می سیٹ سم ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. میں سوچ لوں کہ میں چاہ کیا رہی ہوں، میرے پاس ریسورسز کتنے ہیں اور اس کو کرنے کے پلان کیا ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس بات سے اس سچویشن میں بہت تکلیف ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں، امیجن کر کے اپنے آپ کو گلے لگا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں تمہارے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن دیکھو اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے، ہم دوسرے افراد کو تو نہیں بدل سکتے، چلو ہم اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا ایک نیا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کنسول بھی کر لیا، اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا بھی دے دیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، تو پھر وہی بات ہے، دوبارہ سے آپ سوچتے ہیں کہ قسمت کو ٹھیک کرنے کے قرآن اور حدیث میں کیا کیا نسخے ہیں. جیسے آج ہم نے پڑھا کہ اگر ایک انسان اپنے غصے کو مینیج کر لیتا ہے، اپنے ٹریگرز کو مینیج کر لیتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، تو اس کے لیے کتنی بشارت ملتی ہے نا، اس کو کیا 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 اس کو فائدے ملتے ہیں. تو پھر آپ اپنی قسمت کو نہیں روتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو لیٹ می لرن سم تھنگ نیو اوور ہیئر. میری جو پرسنالٹی ہے اس میں جو چیلنج مجھے آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کروں. تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کریں اور پریکٹیکل طریقے سے کریں تو جو بھی ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.